السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب سجدہ میں گر پڑے مگر شیطان اس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور تھا وہ کافروں میں سے۔ حضرات محترم، پچھلے آیات میں جب آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر ہو چکی اور دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ خلافت کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ آدم علیہ السلام میں سب مجتمع ہے، اس آیت میں صراحتاً جو بات مذکور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ سے انکار کیا اور غرور میں آ گیا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا لیکن اسلام میں ممنوع ہے۔ اس آیت میں فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرے، اور سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں کا مصر پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا مذکور ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت شرک و کفر ہے، اور کسی بھی نبی میں اس کی گنجائش نہیں ہے، کسی بھی رسالت میں، کسی بھی نبی کی امت میں یہ گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، پہلے انبیاء کے زمانے میں سجدہ تعظیمی کا بھی وہی درجہ ہوگا جو ہمارے دین اسلام میں سلام، مصافحہ اور معانقہ کا درجہ ہے۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ انبیاء سابقین کی شریعت میں بڑوں کی تعظیم کے لیے سجدہ مباح تھا، لیکن شریعت محمدیہ میں منسوخ ہو گیا اور بڑوں کی تعظیم کے لیے صرف سلام اور مصافحہ کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن آخرکار لوگوں کی جہالت سے یہی چیزیں شرک و بت پرستی کا ذریعہ بن گئی، اور اسی راہ سے انبیاء علیہ السلام کے دین و شریعت میں تحریف ہو گئی، اور پھر دوسرے انبیاء آ کر اس کو مٹائے، اور شریعت محمدیہ چونکہ دائمی اور ابدی شریعت ہے، اس لیے اس کو مسخ، تحریف سے بچانے کے لیے ہر ایسے سوراخ کو بند کر دیا جہاں شرک و بت پرستی آ سکتی تھی۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی کا جواز تو قرآن کی مذکورہ آیات سے ثابت ہے، اور شریعت محمدیہ میں اس کا منسوخ ہونا کس دلیل سے ثابت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ سے سجدہ تعظیمی کا حرام ہونا ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، مگر اس شریعت میں سجدہ تعظیمی مطلقاً حرام ہے، اس لیے کسی کو کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث 20 صحابہ کرام کی روایت سے ثابت ہے۔ اصول حدیث کی معروف کتاب تدریب الراوی میں ہے کہ جس روایت کو 10 صحابہ کرام نقل فرما دے تو وہ حدیث متواتر ہو جاتی ہے، جو قرآن کی طرح قطعی ہے۔
اور ابلیس کا کفر محض عملی نافرمانی نہیں تھا، بلکہ ابلیس کا انکار کا اصل سبب حکم ربانی سے مقابلہ کرنا تھا۔ یہ مقابلہ بلا شبہ کفر ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابلیس کا انکار کرنے کی وجہ سے، تکبر اور غرور میں آنے کی وجہ سے شیطان نے پوری زندگی تک کے لیے مردود ہو گیا، اور فرشتوں کے حکم ماننے کی وجہ سے اللہ کے مقرب ہو گئے۔ اسی طرح جو انسان اللہ کے احکامات کا فرما بردار ہے وہ انسان مقرب ہے، اور جو انسان تکبر اور غرور میں آ کر اللہ کا نافرمانی کرتا ہے تو وہ شیطان اور مردود ہے۔